وبینہما حجاب، اور ان کے درمیان حجاب ہو جائے گا. وعلی الاعراف رجال، پہلے تو بات ہو رہی تھی نا جہنمی و جنتیوں کی، فرمایا درمیان میں رکاوٹ آ جائے گی. وعلی الاعراف رجال، اور آراف کے اوپر بھی کچھ لوگ ہوں گے. یعرفون کلا بسیماہم، وہ پہچانیں گے سب کو نشانیوں سے، یہ ہر ایک کو. ونادوا اصحاب الجنہ، اور وہ آواز دیں گے جنتیوں کو، ان سلام علیکم، السلام علیکم. لم يدخلوا، وہ ابھی جنت گئے نہیں. وهم یطمعون، لیکن وہ امید میں ہے. یہ تو صاف ظاہر ہے کہ آراف کے لوگ مراد ہے منتظرین جنت. کیا صاف اللہ فرماتے کہ یہ گئے نہیں، باہر کھڑے ہیں. جیسے کچھ لوگ اندر جا چکے اور کچھ باہر، تو باہر والے السلام علیکم السلام علیکم، یعنی ہم بھی آنے والے ہیں. یا اللہ، دو حورانی بہشت را، دوزخ بودارا، از دوزخیاں پرس کے آراف بہشت است. اس میں بہت اقوال ہے، بہت اقوال. یہ آراف والے کون لوگ ہیں؟ انہم قوم استوت حسناتہم و سیئاتہم، ایک قول پہلا یہ ابن مردوے نے نقل کیا. قوم استوت حسناتہم و سیئاتہم، ان کی نیکیاں برائیاں خلط ملط ہوئی ہوگی، برابر نکلے. بیہقی نے اور ابو شیخ نے کتاب الباس میں نقل کیا. انہم قوم قتلوا فی سبیل اللہ، یہ اللہ کے راستے میں مارے گئے. وہم وصاۃ لآبائہم، ماں باپ سے پوچھے بغیر جہاد میں گئے تھے. جنت کے راستے میں ان کو کھڑا کیا جائے گا ایک وقت تک، ماں باپ آ کر ان کو رحم آ جائے گا، فوراً جنت داخل. اللہ. بیہقی نے انس سے مرفوعاً نقل کی، انہم مؤمن الجن، یہ جنات کے مسلمان ہوں گے، آراف میں رہیں گے. آراف جنت کے باہر خالی پلاٹ. ایک روایت یہ ہے کہ یہ فرشتے ہیں رجال وانت تقول والملائکہ قال ہی ذکور لیسوا بناس، یہ فرشتے ہیں مردوں کی شکل میں. ہم قوم صالحون فقہاء علماء، یہ قوم ہوگی نیکوں کی، فقہاء علماء. حسن بصری سے روایت ہے. ہم قوم کان فیہم عجب، یہ اچھے لوگ تھے لیکن خود پسندی میں مبتلا تھے. ہم قوم کان علیہم دین، یہ قوم ہوگی جن کے اوپر قرض رہا ہے. اے نظام الدین نمی دانی کہ در طریقت قرض گناہ اعظم از گناہی است. فرید گنج شکر ایک موقع پر نظام الدین اولیاء کو کہتے ہیں تم نے نمک قرض کیوں لیا ہے؟ قرض لینا کسی سے طریقت کے اندر بڑے سے بڑے گناہ سے بڑھ کر ہے. کرمانی کے عجائب میں ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ شہید تو ہوئے ہیں لیکن اعمال میں کمی تھی، تو کچھ دنوں تک ان کو آراف میں رکھا جائے گا. بعض روایات میں ہے کہ یہ مشرکین کی نابالغ اولاد ہوگی. یہ سب اقوال جلال الدین سیوطی کی کتاب ہے مفہمات فی القرآن، اس میں ہے. فرمایا وعلی الاعراف رجال، آراف کے پاس لوگ ہوں گے، یعرفون کلم بسیماہم، وہ پہچانیں گے سب لوگوں کو چہروں کی نشانیوں سے. ونادوا اصحاب الجنہ، اور وہ آواز دیں گے جنتیوں کو، ان سلام علیکم السلام علیکم. لم يدخلوها، ابھی یہ داخل جنت نہیں، وہم یطمعون، یہ طمع میں ہے. وَإِذَا صُرِفَتْ أَبْصَارُهُمْ تِلْقَاءَ أَصْحَابِ النَّارِ، اور جب پھر جائے گی ان کی نگاہیں جہنمیوں کی طرف، آراف والوں کی.
قالوا کہیں گے ربنا اے پروردگار ہمارے لا تجعلنا مع القوم الظالمین مت بنا ہم کو ظالم لوگوں کے ساتھ، خدایا ہم ان کے ساتھ ہی نہیں۔ ونادى اصحاب الاعراف رجالا يعرفونهم بسيماهم، آواز دیں گے اعراف والے کچھ لوگوں کو جن کو پہچان لیں گے چہروں کی نشانیوں سے۔ قالوا ما اغنى عنكم جمعكم، کہیں گے کچھ کام نہیں آئی تمہاری جمعیتیں، جمعوں کو تمہارے جمگٹے، وما كنتم تستكبرون، اور جن کے سہارے تم تکبر کرتے تھے۔ اہؤلاء الذین اقسمتم، آیا یہ ہیں وہ لوگ کہ تم قسمیں کھاتے تھے، لا ینالہم اللہ برحمہ، کہ نہیں دے گا ان کو اللہ رحمت۔ مسلمانوں کو دیکھ کے متکبرین کہتے تھے ان کے ساتھ خدا کا کوئی احسان نہیں۔ ادخلوا الجنہ، یہ بات ان کی ہو رہی ہوگی کہ اتنے میں اعلان ہو جائے گا کہ اے اعراف والو جنت جاؤ، سبحان اللہ۔ ادخلوا الجنہ، داخل ہو جاؤ جنت، لا خوف علیکم ولا انتم تحزنون۔ ونادى اصحاب النار اصحاب الجنہ، آواز دیں گے دوزخی جنتیوں کو، انفیضوا علینا من الماء، کہ بہاؤ تو ہم پر کچھ پانی کا، بڑی پیاس لگی ہے، شدید گرمی ہے۔ او مما رزقکم اللہ، یا جو تم کو چیزیں دی اللہ نے، ایک کیلا پھینکو، ایک انار پھینکو، ایک سیب ادھر گراؤ، خربوزہ پھینکو، کچھ تو دو۔ قالوا، جنتی کہیں گے ان اللہ حرمہما علی الکافرین، بے شک اللہ نے یہ حرام کیا ہے کافروں پر۔ طالب علم مدرسے کی چیزوں میں لگا ہوا تھا، راستے سے ایک آدمی گزرتا تھا، اشارہ کیا کچھ پھینکو، اس نے کہا ان اللہ حرمہما علی الکافرین، کہ جنتیوں کے لیے ہے، تمہارے لیے تھوڑا ہی ہے۔ الذین اتخذوا دینہم لہوا ولعبا، کافر کون لوگ ہے، اس کی کیا نشانی ہے؟ وہ لوگ جنہوں نے بنایا اپنے دین کو کھیل تماشا، وغرتہم الحیات الدنیا، اور دھوکہ میں ڈالا ان کو دنیا کی زندگی نے۔ فالیوم ننساہم، آج ہم ان کو بھولتے ہیں، یعنی نظر رحمت سے گراتے ہیں۔ فالیوم ننساہم، بس آج ہم ان کو نظر رحمت سے گراتے ہیں۔ یاد رکھنا کہ یہ آنکھوں پہ بٹھانے والے ایک ہی لغزش میں نگاہوں سے گرا دیتے۔ سب سے بڑا عذاب تو یہ کہ کسی محسن کی توجہ نہ رہے۔